عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے اس سبق میں ہم ایک دلچسپ موضوع پر مضمون لکھیں گے۔ مضمون کا عنوان ہے انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات۔ آئیے ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے ہم کیا سمجھتے ہیں۔ تمہید یعنی انٹروڈکشن میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ معلومات، مواصلات یعنی کمیونیکیشن اور اشتہار یعنی ایڈورٹائزمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آج کل انٹرنیٹ ترسیل کا سب سے زیادہ بااثر اور مقبول میڈیم بھی بن چکا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ سچ ہے کہ انٹرنیٹ کی بدولت انسانوں کو بہت سہولتیں فراہم ہوتی ہیں، تاہم اس کے فوائد اور نقصانات بھی ہیں۔ آپ غور کیجئے، تمہید میں ہی ہم بتا چکے کہ انٹرنیٹ کیا ہے، اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں اور اس کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ یاد رکھیے، اس مضمون میں ہمیں انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات دونوں لکھنا ہے۔ اب تمہید کے بعد ہم انٹرنیٹ کے فوائد لکھیں گے۔ بتائیے انٹرنیٹ کے کون کون سے فوائد ہیں؟ جب ہم پہلا پرایا مطلب فرسٹ پیراگراف لکھتے ہیں تو ہم اس قسم کے لنکنگ ورڈز استعمال کر سکتے ہیں، جیسے سب سے پہلے یا اولاً۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے انٹرنیٹ کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ نے ترسیل یعنی کمیونیکیشن کو آسان بنا دیا۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی ہم نہ صرف اپنے رشتہ داروں اور دوستوں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں سے کسی بھی وقت پیغام بھیج سکتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ پیغام رسانی کا ذریعہ ہے۔ بات چیت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں ویڈیو کال کر کے انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب ہم دوسرے پیراگراف میں کہہ سکتے ہیں مزید برآں سوشل میڈیا مثلاً فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، گوگل پلس، لنکڈ ان اور یوٹیوب کی بدولت پوری دنیا ایک عالمی گاؤں یعنی گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ آپ غور کیجئے، مضمون نگاری میں پیراگراف کے درمیان لنک کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے اس پیراگراف کو پچھلے پیراگراف سے جوڑنے کے لیے ہم نے مزید برآں یعنی مور اوور کا استعمال کیا ہے۔ انٹرنیٹ نے دنیا کے دوسرے ملکوں اور وہاں کے لوگوں سے اتنا قریب کر دیا ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ملکوں کے بیچ اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔
اب اگلے پیراگراف میں ہم بتا سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو بطور تفریح استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا ہم نے کیا کہا؟ پچھلے پیرائے کو اگلے پیرائے سے جوڑنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہم لنکنگ ورڈز استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم پیراگراف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے کون سا لنکنگ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں علاوہ ازیں انٹرنیٹ تفریح کا سامان ہے۔ جی ہاں بچوں، اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سب کئی تفریحات کا لطف اٹھاتے ہیں۔ آن لائن کھیلوں کے علاوہ ٹی وی شوز، ڈرامے، فلمیں، موسیقی پروگرام، ادبی اور امور خانہ داری سے وابستہ پروگرام بھی شوق سے دیکھتے ہیں۔ اور تو اور خواتین آن لائن شاپنگ بھی لطف لے کر کرتی ہیں۔ غور کیجئے، ایک پیراگراف میں کسی ایک خاص نقطے پر بات کی جا رہی ہے، جیسے اس پیراگراف میں تفریح کے فائدے پر بتا رہے ہیں۔ مضمون لکھتے وقت آپ اپنے خیالات کو مکس مت کیجیے، بلکہ کسی ایک نقطے پر تفصیل سے بتا سکتے ہیں۔ ہم انٹرنیٹ کے فوائد پر اور کیا بتا سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ ہمیں ہر وقت پوری دنیا کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رکھتا ہے۔ دراصل لوگ ہر وقت موسم، سیاست یعنی پالیٹکس اور کھیل کود سے متعلق خبریں پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے دنیا بھر کی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں بہت سے اخبارات، رسائل، اشتہارات، کتابیں وغیرہ انٹرنیٹ کی مدد سے پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے لاتعداد فوائد ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ معلومات حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کسی خاص چیز یا موضوع کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو تو اس کی ساری تفصیلات بڑی آسانی سے انٹرنیٹ کے ذریعے منٹوں میں مل جاتی ہیں۔ دنیا کے کسی بھی تہوار، اہم مقامات یا کسی شخصیت کے بارے میں جاننا ہو تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اب فوائد کے بعد ہم انٹرنیٹ کے نقصانات پر بتا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس مضمون میں فوائد اور نقصانات دونوں پر لکھنا ہوتا ہے، وہاں پر توازن یعنی بیلنس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم 3 فوائد بتاتے ہیں
تو نقصانات کے بھی 3 نکات بتائیں گے۔ اب ہم فوائد کے بعد انٹرنیٹ کے نقصانات بتائیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں انٹرنیٹ انسان کے بڑے ایجادات میں سے ایک ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن نقصانات بھی ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیے انٹرنیٹ کے نقصانات پر نظر ڈالتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے تحقیقی کام زیادہ آسان تو ہو گیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کتب بینی میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ طلباء کتابیں کم پڑھتے ہیں، طلباء کتب بینی میں دلچسپی نہیں دکھاتے ہیں۔ بعض لوگ انٹرنیٹ ہی کی مدد سے ہر قسم کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دن بدن کتابوں کا مطالعہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے بچے اور نوجوان اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمپیوٹر یا فون کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اس سے قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے اور ان کے سماجی تعلقات سازگار نہیں ہوتے۔ پڑھائی پر برا اثر پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک سماجی جانور ہے، لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے کم ملتے ہیں اور کم بات چیت ہوتی ہے۔ ان کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ گویا سوشل میڈیا نے سماجی تعلقات کی جگہ لی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں اور سماجی لین دین بھی کم ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل بعض بچے اپنی چھٹیاں گھر پر یا اپنے بند کمروں میں ہی گزارتے ہیں۔ اس طرح بچے بہت سست اور کاہل ہوتے ہیں۔ انہیں باہر کھیلنے میں مزہ نہیں آتا ہے اور بہت جلد تھک جاتے ہیں۔ بچے جسمانی طور پر فعال نہیں ہوتے، وہ انٹرنیٹ پر کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ آن لائن شاپنگ کسے پسند نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ کچھ بدکار لوگ چال بازی سے کسی کی ذاتی معلومات اور بینک کارڈ کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ وہ آن لائن لوگوں کے پیسے چراتے ہیں اور انہیں ہراساں کرتے ہیں۔ تو نقصانات کے بعد ہم اب کیا لکھیں گے؟ خاتمہ۔ شاباش! خاتمہ یعنی
کنکلوژن کیا کہہ سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے جتنے فوائد ہیں اتنے نقصانات بھی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ آج کا انسان انٹرنیٹ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ انٹرنیٹ انسان کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ کے بغیر دنیاوی کاروبار رک جائے گا۔ کورونا وائرس وبا میں انٹرنیٹ کے ذریعے تمام کام ہو رہے ہیں۔ نقصانات کے باوجود انٹرنیٹ کا اگر صحیح استعمال کریں تو بے انتہا فائدے ہیں جن سے انسانی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آئیے انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات کے اہم نکات پر غور کرتے ہیں۔ فائدے سے متعلق ہمارے نکات یوں ہیں: ترسیل، پھر تفریح، اس کے بعد خبر رسانی یعنی ہمیں کیسے دنیا بھر کی خبر ملتی ہے، اور آخر میں کیسے یہ معلومات کا ذریعہ ہے۔ اور اب نقصانات میں ہم نے دیکھا کیسے کتب بینی میں کمی آئی ہے، پھر انٹرنیٹ کی وجہ سے پڑھائی کا نقصان کیسے ہوتا ہے۔ طلباء بیشتر وقت گیمز کھیلنے میں گزارتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قریبی رشتہ داروں سے کم بات چیت کرتے ہیں، اور آخر میں ہم نے آن لائن شاپنگ کے خطروں پر بتایا۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے آن لائن شاپنگ میں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ عزیز بچوں، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سبق دلچسپ لگا ہوگا۔ آپ دوبارہ SSP کے ویب سائٹ پر یہ سبق دیکھ سکتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔